اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النساء اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 18 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور عورتوں کو اس نیت سے روکو کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھتے۔ دیکھیں، زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس کے رشتہ دار اس کے شوہر کے مال کے ساتھ ساتھ اس عورت کے بھی زبردستی وارث بن جاتے تھے۔ اس صورت میں وہ کیا کرتے تھے، وہ بعض تو اس طرح کرتے تھے کہ اس کو بغیر مہر کے اپنے نکاح میں لے آتے تھے کہ مہر دینا نہ پڑے، یہ کس طرح پوچھ سکتی ہے، اس کا کون سا وارث ہے جو ہم سے پوچھے گا وغیرہ۔ بعض اس طرح کرتے تھے کہ کسی اور سے نکاح کروا دیتے ان کا اور مہر خود رکھ لیتے جو مقرر کیا جاتا تھا، اور بعض ان کو اسی وجہ سے روکے رکھتے تھے کہ یہ آگے کہیں شادی نہ کر لیں تو جائیداد تقسیم کرنی پڑے گی، جائیداد کے مسئلے بنے، لہٰذا ان کو ایسے ہی بیٹھے رہنے دیتے اور ان کا آگے کسی سے نکاح نہ کرتے۔ یہ والا سلسلہ کافی دیر عرب میں جاری رہا، لیکن جب دین اسلام غالب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے حقوق کی حفاظت فرمائی، اور وہ کس طرح سے، یعنی تمام مردوں سے خطاب کیا گیا اس آیت میں، تمام خاوندوں سے بھی، کہ اے مسلمانوں، تمہارے واسطے یہ ہرگز جائز نہیں کہ تم اپنے کسی عزیز کی فوتگی کے بعد اس کے مال کے ساتھ اس کی بیوی کے بھی جبراً وارث بن جاؤ، یا جو اس کی بیوہ ہے اس کو اپنے قبضہ میں لے لو، چاہو تو اسے جبراً اپنے نکاح میں لے آؤ، چاہو تو کسی دوسرے سے جبراً نکاح کروا دو، یا اس کے مہر پر خود قبضہ کر لو، چاہو تو اسے گھر میں ایسے ہی بٹھا کے رکھو کہ اس کا کسی سے نکاح نہ ہو، جائیداد آگے تقسیم میں نہ جائے، یہ گھر میں ہی رہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کا کبھی جرم کے مرتکب تم نہ بنو، اس طرح کا جرم نہ کرو، یہ صریح کھلا ظلم ہے، یہ ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ عورت کا اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے، عدت پوری کرنے کے بعد وہ اپنے نفس کی خود مختار ہیں، خود اپنے نفس کی مختار ہیں، وہ جس سے چاہیں، ان کے والدین کو، ان کے عزیز و اقارب کو چاہیے کہ اس کا نکاح کریں، یا اگر ان کی اپنی کسی کے ساتھ رضامندی نہیں ہے تو والدین کو جس طرح پہلی شادی کے وقت جو اس کے لیے بہتر لگا، جس طرح والدین رشتہ وغیرہ ڈھونڈتے ہیں ویسے ڈھونڈیں اور اس کی شادی کر دیں۔ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے جو عرب کے لوگوں کو خطاب کیا گیا جو تم عورتوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو۔ اگر ان کا خاوند اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بے یار و مددگار ہیں، یا دوسرا نکاح کرنا ان پر حرام ہے، یا ان کو جائیداد کی تقسیم کے ڈر سے تم لوگ کسی اور کے نکاح میں نہیں دیتے، یا جو حرکتیں تم کرتے ہو مہر کی وجہ سے حق مہر پر قبضہ کرنے کے لیے، یہ تمام کی تمام ظلم ہیں، یہ جرم ہیں، اور تمہیں کسی بھی صورت ان کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر یہ دیکھیں نا آیت: اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، یعنی جیسے بنایا جاتا تھا پہلے دور میں، زبردستی کے عورتوں کے وارث بن جاتے کہ یہ ہماری فلاں رشتہ دار کی بیوہ ہے، یہ ہمارے ساتھ رہے گی، اور اس کا آگے کسی صورت نکاح نہیں وہ کرتے تھے یا کرتے تھے، اور جن کی بھی میں نے صورتیں آپ کو بتا دیں۔ اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو۔ اس سے مراد علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ عورتوں کو جس طرح کے جان بوجھ کر پریشرائز کرنا،
کہ پہلے شادی کے وقت حق مہر مقرر کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ حق مہر کم کروانے میں یا ان سے معاف کروانے میں ان پر جبراً کوئی زبردستی کی جائے، تو اس سے بھی اسلام نے منع کیا مردوں کو کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو حق مہر، جو تم ان کا مقرر کر چکے ہو، تم کسی بھی صورت اس سے پلٹ نہیں سکتے۔ اگر تم اب دیکھیں یہاں پر ایک کنڈیشن ہے، اس میں سے کچھ لے لو سوائے اس صورت کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ یعنی کہ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اس نیت سے ان کو تنگ نہ کرو کہ وہ تمہارے ظلم سے تنگ آ کر خلا لینے پر آمادہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جس طرح ہم نے ڈیٹیل پڑھی تھی کہ خلا کی صورت میں عورت کا حق مہر کا کیا سلسلہ ہوتا ہے، کتنی ڈیٹیل ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھی، تو تاکہ ہم اگر طلاق دیں گے تو ہمیں حق مہر دینا پڑے گا وغیرہ، تو یہ خود ہی مجبور ہو جائے ہم سے خلا لینے پر وغیرہ وغیرہ، یا ہم اسے مجبور کر دیں وہ ہماری سختیوں کو برداشت نہ کر سکے اور اس صورت میں وہ کہے کہ ہاں چلو میں نے حق مہر آدھا معاف کیا یا میں سارا معاف کرتی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر تم اس طرح کرتے ہو تو یہ تمہیں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تم سے تمہاری مجبوریوں سے جو اپنی مجبوریاں اس کی تمہاری جو تم اس پر ظلم کرتے ہو اس کی وجہ سے تنگ آ کر وہ تم سے طلاق حاصل کر لیں، یہ بھی ہر طرح سے ظلم ہی ہے۔ ہاں اگر تمہاری بیویاں زبان درازی کریں، تمہاری نافرمان ہوں، تو ان کی اصلاح کے لیے تم ان پر سختی ضرور کر سکتے ہو، یہ والی سختی ظلم نہیں ہے بلکہ یہ عورت کی تربیت اور تعلیم ہے۔ اور کیا کہا گیا ساتھ ہی ساتھ، اب یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ مرد عورت پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے یا اس کو مار پیٹ سکتا ہے یا گالم گلوچ کر سکتا ہے، گالی گلوچ دے سکتا ہے کہ جی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ عورت کو ایک طرح سے سمجھایا جانا، تربیت کرنا، سختی کرنا، اور بھی کچھ بہت سے طریقے ہیں قرآن کریم میں، جس طرح کہ اگر ضرب لگانی ہے تو مسواک طرح کوئی اسٹک بہت ہلکی ہو، اس طرح کی اس سے تکلیف، اس سے بھی کم سے تکلیف دی جائے تاکہ بس وہ تمہاری سختی کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہو جائیں، تمہاری ڈانٹ کو سن کے وہ ٹھیک ہو جائیں، اور اس طرح کی ڈانٹ بھی نہ ڈانٹی جائے کہ وہ اس میں گالیاں ہوں یا عورت کی عزت کو مجروح کیا جائے یا اس کو مارا پیٹا جائے، اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں سختی کے ساتھ تم اس کو اگر اس کی ٹھیک سے تربیت کر سکو تو اس چیز کی اجازت ہے، یہ ظلم کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ لیکن خیال رکھو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اپنی بیویوں سے ہمیشہ اچھا برتاؤ کرو، شریعت نے جیسا تمہیں حکم دیا ہے ویسا ہی تم ان کے ساتھ برتاؤ کرو۔ اور یہاں پر جو آیت کے آخر میں ہے کہ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں بلائی ہی رکھی ہو، یعنی کہ ہمیں بعض اوقات اب جس طرح مردوں کو کہا گیا ہے زیادہ تر مرد حسن دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، والدین کے رشتہ کرانے پر وہ مان بھی جاتے ہیں اور پھر شادی کر لیتے، پھر کہتے ہیں ہمیں اپنی بیوی کی شکل و صورت پسند نہیں ہے، تو ہم وہ کہیں اور انٹرسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس سے راضی نہیں ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیویاں صورت وغیرہ کی وجہ سے ناپسند ہوں تو ان کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، یعنی طلاق کی اگر شرعی صورتیں بہت سی نکل آتی ہیں کہ سیرت و کردار کی وجہ سے یا وغیرہ کچھ بھی اس طرح کے معاملات پیش آ سکتے ہیں کہ جس میں ساتھ رہنا ناممکن نظر آتا ہو، بہت مشکل نظر آتا ہو، اور الگ ہونے میں ہی دونوں کی بھلائی ہو، دونوں خاندانوں کی بھلائی ہو، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر صرف محض اس کی صورت ہی تمہیں پسند نہیں ہے اور تم اس صورت کے ناپسند ہونے کی وجہ سے اسے طلاق دے رہے ہو تو ایسے کام میں جلدی نہ کرو، انہیں اپنے اس جوڑے کو، اپنے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو۔ بہت ممکن ہے کہ کوئی تمہیں چیز ناپسند ہو اور رب تعالیٰ نے اس چیز کے ذریعے تمہیں بڑے انعام سے نوازنا ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس ناپسند بیوی کی وجہ سے تم اسے نہیں پسند کرتے، شکل کی وجہ سے تمہیں اس کا چہرہ نہیں پسند، لیکن اللہ تمہیں اس سے ایسی نیک اولاد عطا کر دے جو تمہارے لیے دین اور دنیا میں بابرکت ہو۔ اس لیے لہٰذا صرف صورت کو نہ دیکھو بلکہ انجام پہ نظر رکھو۔ نیک صالح بیوی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے، اگر اس کے ہاتھ میں نیکی ہے، اگر وہ نیک اور اچھی سیرت والی ہے تو ضرور اس کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کرو۔ پھر آیت نمبر 20 میں آتا ہے اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو تو تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر وہ لوگے؟
اہل عرب کا ایک اور ظلم اس کی یہاں پر نشاندہی کی جا رہی ہے اور اس سے منع کیا جا رہا ہے. کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو اہل عرب تھے نا، جو پہلے اسلام کے غالب آنے سے پہلے، وہ اپنی بیوی کو اگر طلاق دینا چاہتے اور کسی دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتے تو وہ بے قصور بیوی پر تہمت وغیرہ لگا دیتے، تہمت زنا وغیرہ لگا کر اس کو بدنام کرتے، اسے خوب تنگ کرتے، تاکہ وہ بیچاری کچھ نہ کچھ کر کے اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے وہ خود طلاق کا مطالبہ کر دے. یعنی چلو میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی، مجھے تم طلاق دے دو، خود وہ اس پر رضامند ہو جائے، یا وہ عورت کسی بھی طرح سے اس پر ظلم کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے خاوندوں کو، ظالم خاوندوں کو ظلم کرنے سے منع کیا کہ تم اگر ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو، اور اگر تم اسے ڈیر و مال بھی دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ واپس نہ لو. یعنی عورت اگر وہ اسی چیز پر عورت کو مجبور کرتے نا کہ وہ اپنا حق مہر واپس کر دے یا معاف کر دے یا آدھا کم کر دے، یا اپنا مال جو بھی اس کے پاس ہے موجود وہ چھوڑ دے کہ ہاں تم مجھے اس صورت میں طلاق نہ دو، میں تمہیں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے طلاق نہیں چاہیے وغیرہ. اس طرح کا کوئی بھی ظلم جس سے عورت کے حقوق کی تلفی ہوتی ہے، اس سے خاوندوں کو منع کیا. فرمایا کہ اگر تم دوسری شادی کرنا بھی چاہتے ہو تو پہلی بیوی پر تہمت لگانا یا اس کو اپنے گھر سے نکال دینا یا طلاق دینا تم پر لازم و ملزم نہیں ہے. اس کی ڈیٹیل ہم نے سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں پڑھی ہے، جہاں پر ہم نے ان آیات کی تفصیل پڑھی کہ اگر تم ایک نکاح کے بعد دوسرا کرنا چاہو یا تیسرا یا 4 شادیاں تو ان کی کیا شرائط ہیں، اس کی ڈیٹیل ہم نے الگ سے پڑھ لی ہے. تو اس معاملے کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر ہر صورت، ہر کوشش کرنے کے باوجود نباہ کی کوئی صورت نہیں نکل رہی، خاوند اور بیوی میں لڑائیاں ناچاکیاں اس قدر ہیں کہ اب صلح کا کوئی رستہ نہیں نکلتا، اور دونوں خاندانوں کی، دونوں میاں اور بیوی کی اسی میں بھلائی ہے کہ وہ الگ ہو جائیں، اور خاوند کا اس نے ہر کوشش کر لی کہ وہ اپنی زندگی خراب نہ کرے، وہ نباہ کی کوئی نہ کوئی صورت تلاش کرتا رہے، لیکن اگر ایسی کوئی نباہ کی صورت نہیں ملتی اور وہ تبدیلی زوجہ پر مجبور ہو جائے شخص، تو وہ موجودہ بیوی کو کسی صورت سے طلاق تو دے سکتا ہے، جس طرح طلاق ہوتی ہے. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری بیوی سے وہ نکاح بھی کر سکتا ہے. وہ تو پہلی کو نکاح میں رکھتے ہوئے بھی دوسری سے کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ دونوں آپس میں بہنیں نہ ہوں، یا پھوپھی بھتیجی نہ ہو، یا خالہ بھانجی نہ ہو، جس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اس پارے کی آخری آیت میں آ رہی ہے، وہاں پر ڈیٹیل پڑھیں گے. تو بہرحال فرمایا گیا کہ اگر تم مجبور ہو بہرحال کہ ایک نکاح تمہارا نباہ نہیں ہو سکا، وہ ختم ہو گیا، تو دوسرا کر لو، لیکن جانتے بوجھتے تم پہلی بیوی کو تنگ کرو کہ وہ بصورت دیگر خود مجبور ہو جائے وہ تم سے طلاق لینے میں یا خلا لینے میں، یا وہ خود تم سے طلاق کا مطالبہ کر دے، یا وہ خود تمہیں مال واپس کر دے وغیرہ اس طرح کا، تو اس طرح نہ کرو، یہ ظلم ہے، اللہ نے اس سے منع کیا. پھر فرمایا گیا عورت سے اچھا برتاؤ کرو. دیکھیں ایک بہت تعجب کی بات ہے نا یہاں پر، پھر فرمائے گی کہ کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کر کے، گناہ کے مرتکب ہو کر وہ لوگ ہیں. یعنی کہ یہ کیسا سخت جرم ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ نہ اچھا برتاؤ کرتے ہو، اور حالانکہ تم لوگ آپس میں مضبوط عہد لے چکے ہو. کون سا مضبوط عہد؟ یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کو ضامن سمجھتے ہوئے، اللہ کو گواہ بناتے ہوئے تم ایک عورت کو اپنے نکاح میں لیتے ہو، کلمات وغیرہ پڑھتے ہو، اقرار کرتے ہو گواہان کی موجودگی میں. تو یہ تمام عہد، یہ تمام اقرار کرنے کے باوجود تم اس طرح کا ظلم نہیں کر سکتے اپنی زوجہ پر. نہ تم اس پر بہتان بازی لگا سکتے ہو، نہ تم اس کو ناجائز طلاق دے سکتے ہو. اس کا شریعت میں سختی سے منع کیا گیا. ہر صورت میں مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ ہر صورت اپنے رشتے کے بچاؤ کی کوشش کریں. طلاق کی نہ ہی نوبت آئے تو بہتر ہے. ہاں جب بہتری اس میں ہو کہ لگ رہا ہو کہ اب جدائی کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے جس میں بہتری ہو، تو اس صورت میں طلاق ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہاں یہ جائز تو ہے کہ اگر عورت بھی اگر خلا لے لیتی ہے، وہ کسی اور دوسرے کے نکاح میں جا سکتی، مرد بھی کسی اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن وہ پہلوں پر یعنی آپس میں اپنی بیوی پر اور بیوی اپنے شوہر پر کسی بھی قسم کا ناجائز بہتان نہ لگائے. پھر فرمایا گیا آیت نمبر 21، اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ
تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں۔ اب یہاں پر مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اس کی ڈیٹیل سورۃ البقرہ میں پڑھ لی تھی کہ اگر رخصتی ہو گئی ہے خاتون کی اپنے سسرال، اپنے شوہر کے گھر، وہ اپنے شوہر کے پاس اب رہتی ہے، تو رخصتی کے بعد شوہر اس سے حق مہر واپس نہیں لے سکتا، اور حق مہر کے علاوہ جو کچھ خاوند اپنی بیوی کو دے، وہ سوغات ہو، تحفے ہوں، نکاح کے وقت کچھ دیا ہو، عطیہ وغیرہ کچھ بھی ایسا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا۔ نہ بیوی شوہر کو کچھ دے کر واپس لے سکتی اور نہ شوہر عورت سے ایسا کر سکتا ہے، یعنی وہ نہیں واپس لے سکتا۔ اس کو چاہیے کہ وہ بہتر طریقے سے اپنی بیوی کو رخصت کرے اگر وہ اسے طلاق دے رہا ہے۔ یعنی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر خاوند نے اپنی بیوی کو مہر دیا ہے تو وہ اس صورت میں واپس نہیں لے سکتا۔ اگر اس کی زوجہ کی اس کی طرف رخصتی ہو چکی ہے، زوجین خلوت کر چکے ہوں، تو اس صورت میں مہر واپس نہ لو۔ تو چاہیے کہ اگر خلوت کے بغیر طلاق دے دی ہے تو دیا ہوا مہر وہ واپس لے لے، لیکن یہ بھی بے مروتی میں ہی آتا ہے، بہتر ہے کہ نہ لیا جائے۔ لیکن اگر خاوند اپنی بیوی کو پورا مہر ادا کر چکا ہے اور بغیر خلوت کے طلاق دے چکا ہے، دے دی جائے، تو اس صورت میں وہ آدھا مہر واپس لے سکتا ہے اور آدھے مہر کی ہی وہ مستحق ٹھہرتی ہے۔ مگر ظاہر سی بات ہے وہ پورا لے چکی تو وہ آدھا خاوند ان سے واپس لے سکتا ہے، اور اس کی ڈیٹیل ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھ لی ہے۔ اگر وہ والی آیات دوبارہ سے ریوائز کر لی جائیں تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 22، اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، البتہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، بے شک یہ بے حیائی اور بڑا اور غضب کا سبب ہے، اور یہ بہت برا رستہ ہے۔ تو اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے ایسا زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا، عرب دور میں، کہ ایسا نہیں تھا کہ بیٹا اپنی ماں سے ہی نکاح کر لیتا تھا۔ ایسا ہوتا تھا کہ اگر باپ نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہیں تو وہ اپنی حقیقی ماں کے علاوہ اگر اس کا باپ مر جاتا تو اس کی جو دیگر مائیں ہیں ان میں سے کسی کو اپنے نکاح میں لے لیتا تھا۔ یعنی اگر اس کی سوتیلی ماں ہے تو وہ اس سے شادی کر لیتا تھا کہ میرا باپ تو اب مر گیا ہے۔ لہٰذا اس رسم کو، اس بات سے منع کیا گیا مسلمانوں کو کہ اگر وہ تمہارے باپ کی منکوحہ ہے، اگر کوئی بھی عورت تمہاری ماں کے علاوہ تمہارے باپ کی زوجیت میں ہے، تو اگر تمہارے باپ کا وصال ہو جائے، وہ اسے چھوڑ دے، تو اس عورت سے تم نکاح نہ کرو، منع کیا گیا۔ تو باپ کی منکوحہ سے منع کیا گیا کہ اے مسلمانوں خیال رکھو کہ جو باپ کی منکوحہ ہے، مردوں کو کہا جا رہا ہے، اس عورت سے ہرگز نکاح نہ کرنا جس سے تمہارے باپ یا دادا میں سے، یعنی باپ دادا سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ صحیح نکاح کر چکے ہوں اور صحبت کر چکے ہوں، تو اگر ایسا کرو گے تو سخت مجرم اور گناہ گار ہو جاؤ گے۔ ہاں، اسلام سے پہلے یا اس قانون بننے سے پہلے، یعنی جو یہ قانون نازل ہوا تھا، یہ حکم نازل ہوا تھا، اس سے پہلے تم اس قسم کا نکاح کر چکے ہو تو تمہاری اس پر پکڑ نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے سزائیں جو ہیں وہ قانون بن جانے کے بعد ہی لاگو ہوتی ہیں اگر وہ کوئی اس پر عمل نہ کرے۔ تو کہا گیا کہ خیال رکھو ایسی عورتوں سے نکاح کرنا عقلاً بھی بے حیائی ہے، شرعاً بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور حقیقی طور پر یہ بہت بری راہ ہے، ایسے کام کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لہٰذا مسلمانوں کو منع کیا گیا اس امر سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان مردوں کو جو اپنی خاندانی خون کے رشتوں کی جو منکوحہ بیویاں ہیں وہ حرام ہے، جیسے باپ، دادا، نانا پر دادا پر نانا وغیرہ، تو ان کی بیویاں مسلمانوں پر حرام ہے کہ وہ ان سے شادی یا نکاح کریں۔ اور اپنے سگے باپ دادا کی بیویاں حرام ہیں، اور اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ جو ستیلے باپ دادا ہیں ان کی بیویاں جو ہیں وہ ان سے نکاح درست ہے، لیکن جو سگے باپ ہیں، سگے باپ دادا ہیں، آباء و اجداد، ان کی بیویوں سے نکاح حرام ہے۔ یعنی کہ اگر تو سگے باپ دادا، جس عورت سے باپ دادا صرف نکاح ہی کر لیں وہ بھی حرام ہے، یعنی اگرچہ صحبت کیے بغیر ہی طلاق دے دی ہو، لیکن بہرحال نکاح تو باپ دادا نے کیا تھا نا، لہٰذا اس شخص پر بھی وہ عورت حرام ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جون سے رشتے ہیں جو مرد کے محرم ہیں اور جن سے نکاح حرام ہے، اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یعنی مرد اور عورت کا کن کن سے نکاح ہو سکتا ہے
اور کن کن سے نکاح حرام ہے، جو محرم رشتے ہیں، ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت میں پڑھیں گے۔ ابھی ان آیات میں اگر کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔